بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین شدید بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانگی کہ اے میرے اللہ، جب ہمارے دونوں شہزادے صحتیاب ہوں گے تو ہم 3 دن تیرے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحتیاب ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، فاطمہ، ہم نے جو حسن اور حسین کے صحتیاب کے لیے روزے کی نیت کی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ افطار کریں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، یا علی شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ علم ہوا تو آپ اپنے مبارک قدم لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت شہری کے لیے سوائے پانی کے کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کے امام علی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایسے ہی کیا، اور وہ جو ننھے شہزادے حسن اور حسین جو بہت ہی کمزف تھے، انہوں نے اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی ماں کو دیکھا تو دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، جب آپ اللہ کے عشق میں پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حسن اور حسین کا ماتھا چوما اور پنجتن پاک نے روزہ رکھ لیا۔ بس امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے۔ مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کے اپنے گھر واپس آئے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو پیس کے 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ پنجتن پاک کا دسترخوان سجا۔ حسن اور حسین، بی بی فاطمہ الزہرا، امام علی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے اور 5 روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی۔ اب جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آنے لگا تو اتنی دیر میں تو دروازے پہ کوئی آیا اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا تو آپ نے فرمایا، علی، یہ میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دو۔ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن اور حسین نے فرمایا، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ بس امام علی 5 روٹیاں جو پنجتن پاک کے حصوں کی تھی دروازے پہ آئے اور اس فقیر کو دے دی۔ سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہم روزہ کل رکھیں گے۔ پھر سے سحری کا وقت آیا، سب نے پانی سے سحری کی اور ویسے ہی امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے باہر گئے۔ شام کو اتنی ہی
چاول آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ویسے ہی 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حسن اور حسین نے فرمایا، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی، اور پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ کا شکر کیا اور یہ طے پایا کہ کل روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ شہری کی، اور امام علی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لائے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان پہ سجائی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، پنجتن پاک دسترخوان پہ بیٹھے، افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پہ آواز آئی، میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ شخیر کوئی نہیں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ امام علی نے فرمایا، یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ حسن اور حسین فرمانے لگے، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گی۔ بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس قیدی کو دے کے واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ پنجتن پاک کی شان میں سورہ طہر کی اس آیت کو نازل کر دیا کہ آپ مساکین، یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں، اور مساکین، یتیم اور اسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس کا بدلہ یہ شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اللہ کا سلام ہو آپ پنجتن پاک پر، اور اللہ نے آپ پنجتن پاک کے اس دین اور روزوں کو آنے والی امت کے لیے صراط مستقیم کا ایک چراغ رکھا۔ سلام ہو جبریل امین پر، سلام ہو حسن اور حسین پر، سلام ہو جناب فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے رسول اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔